شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بھی۔ تو سب سے پہلے میں جمیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ OIC میں جو معاملات ہوئے اور لگ رہا تھا کہ کچھ ایک پریشر ہوگا، وہ پریشر واقعی کو ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیز فائر نہیں تو پاز کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں، سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت پریشر ہوتا ہوا نظر آئے جب کہ پریشر ڈالا جائے۔ OIC کی اس میٹنگ میں اسی دن صبح کو 11 تاریخ کو یعنی کہ کل میں نے آپ کے چینل پر جی پروگرام کیا تھا اور میں نے یہی اپنا تجزیہ دیا تھا کہ اس میں سے رزلٹ ویسے ہی نکلے گا جیسے 2019 میں ایک جنرل قسم کی ریزولوشنز پاس کی گئی تھی جب تل ابیب سے دارالخلافہ شفٹ کیا جا رہا تھا یروشلم جیروسلم میں، جو کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی ایکسٹراڈنری سیشن کال کیا گیا تھا، اس میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن اچھے ریزولوشن پاس کیے تھے، لیکن اس کی عملداری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ مجھے کل کی جو یہ ایکسٹراڈنری سمٹ ہے آرٹیکل 9 کے تحت جو بلائی جاتی ہے، اس کے OIC کے چارٹر کے آرٹیکل 9 کے تحت، کاش کے 36 دن ڈیلے کرنے کے بجائے پہلے 2-4 دنوں میں بلا لیا جاتا اور کچھ عملی قدم لے لیا جاتا۔ میں سب سے مضبوط اور مربوط جو کامنٹس آئے ہیں اس دوران سمٹ کے دوران، وہ آئے ہیں بشار الاسد کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تو کوئی بھی اقدام کسی بھی قسم کا خطاب بے معنی ہے۔ تو اب اسی کے بشار الاسد کے اس تقریر کے اقتباس سے میں اپنا تجزیہ یوں دیتا ہوں کہ جتنا بھی آپ نے کل جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھی اور ریزولوشن دیکھی، اس میں امپلیمنٹنگ کمپوننٹ کوئی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر روم اسٹیچوز کے مطابق ICI میں یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جی میں کوئی بھی ملک ممبر اور نان ممبر وہ کیس ریفر کر سکتا ہے۔ اس اجلاس میں بھی وار جی کرائم کی بات ہوئی، لیکن اس میں نہیں آیا ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں آیا ہے۔ وار کرائم کی بات ہوئی، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ، ایران نے یہ بات کی وار کرائم کی، ایران کو چاہیے کہ وہ ICC میں ریفر کرے کیس کو، اور ایک ممبر کی حیثیت سے ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ تین ہی طریقے ہیں نا وہاں کیس بھیجنے کے ICI میں، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ یا نان ممبر اسٹیٹ بھیج سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سیکورٹی کاؤنسل وہاں بھیجے، جو کہ نہیں بھیجے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر خود بخود اپنا انیشیٹو لے لے۔ چوتھا اور سب سے بہترین طریقہ OIC کے اس سربراہ سبمٹ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو ریفرل یعنی ایک آرگنائزیشن کے طرف سے، ایک گروپ کے طرف سے ریفرل ہوتا ہے ICC کو، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہمارا OIC ہے، یہ باقی ریجنل آرگنائزیشن جس طرح دنیا میں قائم ہوئے ہیں، جیسے یورپین یونین ہو گیا، جیسے افریقن یونین ہو گیا، صحیح یا باقی بھی یہ SCO ہو گیا، ECO ہو گیا، یہ تمام کے تمام اقوام متحدہ کے چارٹر کے 8 کے چارٹر، اقوام متحدہ کے چیپٹر 8 کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا ان کی ظاہر اہمیت ہوتی ہے۔ اب تو ہم یہ 8 لاکھ آدمی جو لندن میں نکلے ہیں، اسی طرح تقریریں ہو رہی ہیں ناردن آئیلینڈ میں اور بہت ساری جگہوں پر جوز کمیونٹی۔ لیکن یہ کیا واقعی اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ رشیا اور چائنا جیسی بڑی طاقتیں اس کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ حزب اللہ تک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہے بھی ایک طرح سے، حوثیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہے، کچھ اور متحارب گروپ ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو کیا یہ اتنا اس طرح سے پھیل جائے گی تو اسرائیل کا ہی نقصان ہوگا سب سے پہلے؟ باقی فلسطینیوں کا تو بیچاروں کا بہت ہی نقصان آلریڈی پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے۔ ہاں نہیں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ خیر میں آتا ہوں پہلے آپ کے سوال پر، وہ یہ ہے کہ یس پھیل تو سکتی ہے یہ جنگ، یہی اچھا ایران بھی کہہ رہا ہے، یہی خدشہ دنیا میں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ میرا اپنا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر پھیلنی ہوتی اب ایکسیڈنٹل پھیل سکتی، لیکن قصدن اب نہیں پھیل سکتی، اس کے پھیلنے کا احتمال کم ہے، اس لیے کہ اگر پھیلنی ہوتی تو 36-37 دن میں یہ پھیل جاتی۔ اب صحیح رہا سوال اسرائیل کا، اسرائیل تو خونخوار شیر کی طرح دوڑتا پھر رہا ہے۔ اس کو پہلے حزب اللہ نے چیلنج کیا تھا، اس دفعہ اس کے حزب اللہ کے پیٹھ کے پیچھے
उन्होंने बहरी बेड़े लाके, अपने जंगी बेड़े लाके खड़े कर दिए हैं ताकि सैंडविच बना दिया जाए अगर हिजबुल्लाह वहां से उठे। हालांकि उन्होंने रॉकेट्स फायर किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं, और तकरीबन 4-5 मील के एरिए में इजराइल ने ऑपरेशंस भी किए हैं वहां, लेकिन ना इजराइल आगे बढ़ा है, ना हिजबुल्लाह ने वहां से कोई उससे ज्यादा कोई वो किया। ईरान ने भी इस दफा बड़े मुतदल अंदाज में सारी बातें की हैं, वरना ईरान तो बहुत सख्त अंदाज में बात करता था। आपका सवाल कि रशिया और चाइना, जी। चाइना तो उनकी मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट की जो बाइडन से, तो वो बड़े मोहतात अंदाज में इसमें से चल रहे हैं। तो नहीं लगता कि ये ममालिक इसमें आएंगे। रशिया का अपना इंटरेस्ट है कि जब सारी दुनिया देख रही है गाजा वॉर पर, तो वो वहाँ उनकी जस्टिफिकेशन बन जाती है कि अगर आप इजराइल को वहां कंडेम नहीं कर सकते तो रशिया को आप कैसे कह सकते हैं कि उसने इंटरनेशनल यूक्रेन में लॉ की बिल्कुल खिलाफ सही। वर्जी की है यूक्रेन में। तो उनका तो एक लिहाज से लॉटरी निकल आई है रशिया की और रशियन प्रेसिडेंट की। तो नहीं लगता कि जब तक कि कोई एक्सीडेंटल मामला ना हो उस वक्त तक नहीं लगता कि ये अब फैलने लगी है, क्योंकि इजराइल अपने अहदाफ जो हासिल करना चाहता था उसमें 70-80% कर चुका है। बाकी 20% उसने टैंक लगाए हुए हैं अस्पतालों के इर्द गिर्द, 4 अस्पतालों के इर्द गिर्द। किसी वक्त भी उसके अंदर घुस जाएगा और वहां जो खुलरेजी होगी वो आखिरी होगी हद। उसके बाद तो कह दिया है ना नेतन्याहू ने आज कि हम तो मिलिट्री इस पे फोर्स अपनी डिप्लॉय करके रखेंगे और जी हाँ। सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे गाजा की। तो जो उनका मकसद था वो हासिल हो गया। रहा सवाल ओआईसी का, तो ओआईसी के अपने चार्टर के पहले आर्टिकल के उसका आर्टिकल 8 में फलस्तीन काज को डिस्कस किया गया है कि उसमें पूरे मेंबर सही। इसकी हिमायत और इस स्ट्रगल में मदद करेंगे। और और रहा सवाल कि हम हमास को दुनिया बेशक कहती रहे टेररिस्ट ग्रुप, पहले से कह रही है वो इस 7 अक्टूबर के हवाले से तो अपनी जगह पर, लेकिन पहले से कह रही है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो को भी शदाना गोजमाओ ईस्ट तिमोर के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी टेररिस्ट कहा जाता जी हाँ। था। शिनफिन तहरीक के जेरी आडम और बाकी सारे उनको भी टेररिस्ट कहा जाए। तो जहां भी टेररिस्ट मूवमेंट, जहां भी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पहले टेररिस्ट ही कहा जाता है बिल्कुल सर, और वो उसके बाद फिर हिंदुस्तान की इसी तरह तहरीक से से। लेके नेल्सन मंडेला और आज जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले कश्मीरी हों या फ़लस्तीनी, सब के लिए जो ताकतें हैं वो ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल। एक अहम बात इसमें जी डॉक्टर एक अहम बात इसमें ये है आपके नाजरीन के लिए, और वो इसलिए अहम बात है कि ये मालूम होना चाहिए कि ओआईसी का वजूद क्यों आया था। उसमें सबसे बड़ी बात यही थी बैतुल मक़दस की और यरूशलेम की। लेकिन उसके बाद ओआईसी के अपने चार्टर में 18वें उसके आर्टिकल में के तहत ओआईसी फलस्तीन के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ पैलेस्टाइन एंड अल कुद्स अफेयर बनाया गया है, जिसमें कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हमेशा से मौजूद होता है कि सिर्फ फलस्तीन के मामलात को देखे और फलस्तीन को इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए माहौल पैदा करे ताकि उनको अपनी इंडिपेंडेंस मिल सके और उनके सॉवरेन स्टेट जो फलस्तीन का है वो उनको हासिल हो सके और 1967 के बॉर्डर जो है उसको बहाल किया जा सके और अल शर्फ को कैपिटल किया जाए। इस पे सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी है। 242 रेजोल्यूशन मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल का कि जी 67 में जो जो जमीन ने कब्जा किया था जी हाँ। वो वापस किया जाए। आज तक सिक्योरिटी काउंसिल उसको नहीं करा सकी और यही बाशर अल असद कह रहे थे कि अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ओआईसी को ये अख्तियार हासिल है, बीइंग regional organization formed under the chapter under UN Charter Chapter 8 कि वो बायलैटरल सैंक्शन भी उनके ममालिक कर सकते हैं और मल्टीलैटरल सैंक्शन लगा लेकिन डॉक्टर सकते हैं। साहब अफसोस लेकिन ये तो हिम्मत ये है कौन। ना कि ऐसा जो है वो किया तो जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि गुफ्तार के गाजी वाला मामला है उससे आगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद जो है उनका जाने का सिलसिला अफ़गानिस्तान और दीगर जो ममालिक के थोड़े बहुत लोग थे वो जारी है। 2.25 लाख के करीब तकरीबन लोग जो हैं वो वापस पहुँच रहे हैं। इस सारे अमल के बाद पाकिस्तान जो अचीव करना चाहता है कि यहाँ की मईशत पर भी बुरा असर था, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी, क्या हम समझते हैं कि उससे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें बेहतरी होगी? देखिए वो इतना माइनर कंपोनेंट था, लेकिन बहरहाल एक चीज तो पहले
میں یہ کہہ دوں کہ اس گورنمنٹ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا. اب اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ہینڈلنگ میں ہو سکتی ہے، خاص طور پر فارن آفس لیول پر. صحیح. کس طرح کہ پہلے شروع میں ہی میں نے آپ لوگوں کے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر اس کی ہم نے سفارتی انداز سے لیول پر اس کو کور نہیں کیا اور اس کی ہم صحیح اویئرنیس نہیں لا سکے تو پھر ہمارے لیے کافی نکتہ چینی شروع ہو جائے گی دنیا سے. تو اسی لحاظ سے UNHCR بھی نکتہ چینی پہ لگا ہوا ہے ہمارے خلاف، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہمارے خلاف نکتہ چینی پر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی سفارتکاری کو اس انداز میں لے کے چلتے، فارن آفس لیول پہ انہوں نے ایک میٹنگ کر لی، تمام جو ہمارے سفیر اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دے دی. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی دنیا بھی، کوئی ملک بھی جو غیر دستاویزاتی اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکال سکتا ہے، لیکن اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، کیونکہ اس میں یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹ جو ہے اس کے زد میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کووننٹ آف پولیٹیکل جو ان کی ہے افغان حکومت کو بھی ایک انگیج کرنے ایگریمنٹ کے ہے. حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو بات تھی وہ شاید اس طرح افغان حکومت نے بھی جو آگے سے رد عمل ہے وہ بہتر نہیں تھا، تو اس کا بھی نقصان آپ سمجھتے ہیں ہو جو سکتا ہے؟ جب میں نے بات کی کہ ہماری سفارتکاری میں تھوڑی سی اس معاملے میں اور ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا اس کا جو رزلٹ ہم چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے، اسی لیے بہت سلو ہو گیا ہے. اب دیکھیں 17 لاکھ میں سے اگر 2 لاکھ چلے گئے تو اچھی بات ہے، کچھ تو کم ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے زیادہ انفلوئنشل نہیں تھے. ابھی پاکستان میں جو باقی لوگ ہیں وہ کافی انفلوئنشل ہیں، تو ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اور جو فیز 2 میں ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ذکر کیا تھا اور فیز 3 کا، اس کو بھی ابھی انووک کرنا چاہیے. ہمارا ملک کافی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے فارن آفس اور اپنے سفارتکاری کو بروئے کار لا کے دنیا کو باور کراتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو ہم بار بار دنیا کو باور کراتے جائیں کہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جب کشتیوں پہ سے لوگ جو کچھ تو سمندر غرق ہو جاتے ہیں جو پاکستان اور دوسرے ملکوں کے جاتے ہیں یورپ میں، اور کچھ جو وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو واپس بھیجنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غیر دستاویزاتی لوگ ہوتے ہیں. جی. اور میں کیونکہ مختلف ملکوں میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے. تو ہم نے کچھ پروسیجر تو فالو کیا، کچھ ہم نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہم نے اویئرنیس دینی تھی اور کنسسٹنٹلی دینی تھی اور بار بار دینی تھی، اس میں ہماری کامیابی اتنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اہداف اور اکنامک جو فائدے ہم لینا چاہتے تھے اس میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوگی، صحیح. اس میں ہمیں وہ اہداف نہیں مل سکیں گے. اور ایک ہم نے اپنی گڈ ول کو ال ول میں تبدیل کر لیا ہے افغانستان کے ساتھ کافی حد تک. اگر آپ کی بات اگر ہم انگیج رکھتے ہیں شروع سے اور اس کا جو پورا میکینزم ہے اس کو فالو کرتے اور اس میں قبالی انداز سے بھی ان سے بات کرتے اور سفارتی انداز سے بھی ان سے بات کرتے تو ہم شاید کسی اور رخ پر ہوتے اور ہم ان کو ناراض نہیں کرتے. بالکل یہ ایک معاملات کو کچھ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا بھی ضروری ہے اور ان لوگوں کو واپس بھیجا جانا بھی وہ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ.